جی خوبصورت سماعت و دلکش بصارتوں کو محمد بلال شاز کا سلام پہنچے۔ محترم ٹیچرز، ویلکم ٹو دا افیکٹو کلاس روم مینجمنٹ ٹریننگ سیشن۔ آج ہم بات کریں گے دا پروسیجر آف ٹیچنگ پروسیجرز۔ ہم نے بچوں کو لاسٹ لیکچر کے اندر جو ہے وہ کچھ بیہیویئرز اور کچھ ہیبٹس اور کچھ پروسیجرز، کچھ روٹینز کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ آج ہم جو ہے وہ پروسیجر آف ٹیچنگ پروسیجرز کو پڑھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ ایک ٹیچر کو یہ اس کے لیے اسینشل ہونا چاہیے کہ وہ ان کو فالو کرے اور کیسے وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتی ہے اور منیمم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ جنریٹ کر سکتی ہے اور بچوں کی لرننگ کو افیکٹو بنا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ٹیچر کلاس روم میں آ رہی ہے اس کے پاس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز ہونی چاہیے۔ تو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر کمپیوٹر کی کلاس میں ٹیچر جا رہی ہے تو اس کی جو ڈگری ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اگر وہ بایولوجی پڑھانے جا رہی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس نے بایو خود پڑھی ہو۔ اگر وہ فزکس پڑھانے جا رہی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس نے فزکس خود اچھے سے پڑھی ہو۔ میتھ پڑھانے جا رہی ہے تو اٹ از نیسیسری ٹو لرن میتھ فرسٹ۔ تو اگر فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کہ آپ نے نہیں پڑھی تو اس کے لیے آپ کو بالکل اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ عارضی طور پر تو آپ کام چلا سکتے ہیں، لیکن اس سے لمبے عرصے تک جو ہے وہ بہت لاس ہو جاتا ہے بچوں کا۔ تو جس نے کلاس روم میں جانا ہے اس کے لیے رول ہے کہ پہلے وہ کیا کرے، لرن کرے، دین لرن کرے اور تھرڈ لرن کرے اپنے لیسن کو، اپنی ایکسرسائز کو، اپنے اس کویسچن کو اچھے طریقے سے۔ پہلا رول یہ ہے کہ وہ لرن کرے، سیکنڈ بھی یہی ہے کہ وہ لرن کرے اور تھرڈ بھی یہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو لرن کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب ٹیچر لرن کر کے کلاس روم میں جاتا ہے تو کانفیڈنس جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ اس کا ہائی ہوتا ہے، اس کے پاس اس کو ٹائم کو اچھے طریقے سے مینیج کرنے کا اس کے پاس اسکل آ جاتی ہے، کیسے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کوئی اگر ماڈل ہے تو اس کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، کوئی اگر اسکل کے لیے ایکٹیویٹی کروانی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے، کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے پاس پلان موجود ہوتا ہے۔ جب وہ پڑھانا شروع کرے تو سیکنڈ جو ہے وہ ٹیچنگ پروسیجر کے اندر چیز آتی ہے، اس کو بولتے ہیں ہم ایکسپلین، یعنی کہ ایکسپلین کرے ان ڈیٹیل، ان ڈیپتھ، ڈیفینیشن سے لے کے لاسٹ اس کی کنکلوژن تک اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرے۔ دیکھیں سب سے پہلے وہ اس کا اوور ویو دے، ایک جنرل اوور ویو، بچوں کو اوپینین لے، اس کے لینے کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن بتائے، ڈیفینیشن بتانے کے بعد اس کی ایکسپلینیشن بتائے، ایکسپلینیشن کے بعد اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتائے، کوئی اگر ڈائیگرام ہے تو وہ بنا کے دکھائے اور دین اس کو اچھے طریقے سے کنکلیوڈ کرے۔ تو اسٹیٹ کرے، کوئی اس کا ماڈل ہے تو ماڈل اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے، کوئی اسٹوری ہے تو وہ ایڈ کی جا سکتی ہے، کوئی کیس اسٹڈی ہے تو وہ ایڈ کی جا سکتی ہے اور اس کو ڈیمانسٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے، بچوں کو ساتھ لے کے اچھے طریقے سے اس کی ڈیمانسٹریشن بھی کی جا سکتی ہے۔ تھرڈ چیز جو ہے وہ دا پروسیجر آف ٹیچنگ پروسیجر کے اندر جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے ریہرس۔ جیسے ہم ریہرسل سنتے بھی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے جی، اس میں ہم اپنی سپرویژن کے اندر، ایک ٹیچر اپنی سپرویژن کے اندر بچوں سے پریکٹس کروانا شروع کرتی ہے۔ فار ایگزامپل اب کویسچن آپ نے کر لیا، اب آپ کیا کریں، اب بچوں کو یہ اجازت دیں کہ بچے آپ کی سپرویژن کے اندر اس کویسچن کو بار بار کریں، یا جو اچھے اور آپ سمجھتے ہیں وہ بچے جو کہ اس کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور دوسرے بچوں کو کروانا شروع کریں، اور یہ سارا پروسیجر جو ہے یہ آپ کی سپرویژن کے اندر ہوگا۔ اگر اس پہ آپ سپرویژن نہیں کریں گے تو اس میں پرابلم آئیں گی اور غلط جو ہے وہ ری ٹیچ ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی سپرویژن کے اندر جو یہ ریہرس والا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کروانا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ فورتھ پوائنٹ ٹیچنگ پروسیجر کے اندر وہ ہے ری انفورس۔ ری انفورس کیا ہوتا ہے جی، اس میں ہم ری ٹیچ کی بات کرتے ہیں، ہم ری ہرس کی بات کرتے ہیں، ہم پریکٹس کی بات کرتے ہیں، اور پریکٹس انٹل انلیس کہ وہ اسٹوڈنٹ کی ہیبٹ بن جائے۔ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ری انفورس کے اندر ہم اس چیز کو، کویسچن کو بار بار جو ہے وہ پڑھنے کی یا بار بار کویسچن کو کرنے کی یہ تلقین کرتے ہیں انٹل انلیس کہ وہ بچے کی ہیبٹ بن جائے، وہ بچے کو آپ کہہ سکتے ہیں یاد ہو جائے، یا وہ بچے کے انکانشیس مائنڈ کے اندر بیٹھ جائے اور اس کی میموری کے اندر فٹ ہو جائے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ایک بیسٹ پروسیجر آف ٹیچنگ پروسیجر۔ اگر ہم اس کو فالو کریں گے، اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے خود لرن کرنا ہے، پھر اچھے سے ایکسپلین کرنا ہے، پھر اس کی اپنی موجودگی میں بچوں سے کیا کرنی ہے، ریہرسل کروانی ہے، اور اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہے وہ کیا ہے، آپ نے
ری انفورس کرنا ہے. اور میں نے یہ اکثر ٹریننگس کے اندر اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم کہیں ٹریننگ سیشن دینے جاتے ہیں تو ہم پہلے لرن کرتے ہیں, پھر جب ہم ٹریننگ سیشن دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اچھے سے ایک چیز کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ اکارڈنگ ٹو دا لیول آف دا ٹیچرز آف دا اسکول آف دا کمیونٹی ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو اپلائی کرنے کے لیے ادھر ہی ٹریننگ سیشن کے اندر ہم ریہرسل کرتے ہیں, اور ریہرسل کرنے کے بعد ہم اس کو ری انفورس کرتے ہیں. وہ ری انفورسمنٹ کا جو ہے وہ یہ پہلو ہے اس کے اندر, جو وہ مسٹیک جو آپ کی موجودگی میں بچوں کو یا ٹیچرز کو کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتی ہیں, وہ کیا ہوتی ہیں, ایلیمینیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ, یا ہم اگر ٹریننگ کی بات کریں تو ٹیچرز جو ہیں وہ پرفیکٹ ہو جاتی ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے کام کو سر انجام جو ہے وہ دینے کے لیے وہ ریڈی ہو جاتی ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم نے آپ کو سگنل سسٹم کے بارے میں بتانا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.